حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن ذی شان سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے بحمد اللہ تبارک و تعالی ہم تمام احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو، ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے اور اس مبارک دن کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے، فکر آخرت کے لیے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے فرمایا کہ تم نے سہل اور آسان سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان صرف زبان سے کلمہ ہی پڑھ لے تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، بلکہ اس کلمے کے تقاضے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عمل صالح پر، نیک اعمال پر رب تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جنت کو رکھا ہے، اور جو رب کی نافرمانی کرے رب تبارک و تعالی نے اس کی پکڑ فرمائی اور اس کے لیے جہنم کو رکھا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو جنت ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ان متقین کو، صالحین کو عطا فرمائے گا جن کے لیے رب تبارک و تعالی نے اس جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جنت آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے، اس دار الخلود تک، دار النعمت تک، اللہ تبارک و تعالی کے اس کرم اور فضل کے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات رکھی ہوئی ہیں، بڑی گھاٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی جنت عطا کر دی جائے گی، نہ تمہیں آزمایا جائے گا، نہ تمہاری جانچ پڑتال کی جائے گی، نہ تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے، کون اس جنت کا حقدار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مشکلات سے، گھاٹیوں سے، آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پاکیزہ بندے اور صالحین گزر کر پھر جنت کو حاصل کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیران کن حدیث پاک ہے۔ انسان سن کر اور انسان ایک مرتبہ لرز جاتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، رواہ البخاری۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم ہے اس کے ارد گرد شہوات کے اور خواہشات کے پردے رکھے ہوئے، اس کا جو راستہ ہے جہنم کا وہ اتنا نرم راستہ ہے، اتنا مزین راستہ ہے
اتنا حسین راستہ ہے، اتنا لذت والا اور شہوات سے گھرا ہوا راستہ ہے کہ انسان اس راستے پر دوڑا ہوا جاتا ہے۔ انسان کو نعوذ باللہ من ذالک جہنم کے راستے پر جانے کے لیے کسی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا ہے، بلکہ فرمایا حجبت النار بالشہوات، شہوتوں کے پردوں کے اندر جہنم کو رکھا ہوا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے، شہوات کے پیچھے پیچھے چلتا 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 ان لذات کی دنیا میں چلتا چلتا جہنم کے منہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جنت فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، فرمایا جنت کے راستے کو مشکلات کا راستہ رکھا ہوا ہے، گھاٹیوں کا راستہ رکھا ہوا ہے، تکلیفوں کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت مشکلات اور بہت تکلیفیں اور بڑا صبر کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ جنت تک پہنچے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تعلیم فرمائی۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار بس ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، نہ کوئی مشکل آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی آزمائش آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی، اور سیدھا سیدھا ہم پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا جب تک ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے تمہیں وہ جنت نہیں عطا کریں گے۔ وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے، اور اگلی بات سنیے گا، ڈرنے کے بعد اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے حضرات گرامی، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرمایا کہ النفس کالطفل، جیسے ایک چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے، فرمایا انسان کا نفس اس چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کی ایک عمر ہے دودھ پینے کی، 2 سال دودھ پیے گا، 2.5 سال دودھ پیے گا، آخر اس کو دودھ چھڑانا ہے۔ لیکن جب ماں باپ اس کو دودھ چھڑانے لگیں گے، روٹی پر لگانے لگیں گے، تو وہ بچہ روئے گا، شور بچائے گا۔ اس کو دودھ دیں گے کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، مجھے دودھ لا کے دو۔ اگر ماں باپ اس کے رونے دھونے پر، اس کے شور شرابے پر جو ہے کہیں کہ نہیں ہمارا بچہ رو رہا ہے، تکلیف کے اندر ہے، ہم نے اس کو روٹی نہیں دینی، یہ دودھ پر لگا کے رکھنا ہے، فرمایا وہ جوان ہو جائے گا تب بھی وہ دودھ نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا کہ انسانی جو نفس ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر کے اندر تربیت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ النفس کالطفل، فرمایا اس دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے جو زمانہ رضاعت کے اندر ہوتا ہے، جسے دودھ کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے نفس کو بھی لذات کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ ہم لذات کی طرف جو ہے غالب رہتے ہیں، راغب رہتے ہیں، اسی طرف جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے نفس کو ان لذات سے روکنے لگے تو یہ نفس بھی ایسے چیخو پکار کرتا ہے، ایسے روتا ہے جیسے وہ دودھ پینے والا بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ آپ سختی کر کے دیکھ لیں۔ اور پھر حضرات محترم، یہ جو نفس کی لذات ہوتی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرمایا ہم نے آزمائش کے طور پر اس زمین و آسمان کو پیدا کر کے تمہیں اس کے اندر بسایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پر جتنا بھی قرآن پڑھتا جاؤں، قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اس دنیا کے اندر تم ایک امتحان کے اندر آئے ہو۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کامیابی اور کامرانی کی طرف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کر دیا، اس دنیا کے مال کو مزین کر دیا، کھیتی کو، باڑی کو، چیزوں کو، سونے کو، چاندی کو، لذات کو، شہوات کو، ہر چیز کو اتنا ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم اس کے اندر مستغرق ہو کر اپنے مشن کو بھول گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے، دنیا میں آنے کے سبب کو بھول گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں تھے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، رب کائنات فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہوات کو اور لذتوں کو تمہارے لیے مزین کر دیا۔ برائی
ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ برائی کو خریدنے کے لیے پیسے لگا کر انسان جاتا تھا، اور آج برائی ہمارے گھر میں آ چکی ہے، ہمارے گھر کے ڈرائنگ رومز ہیں، بیڈ رومز کے اندر وہ برائی آ چکی ہے، وہ لذات، وہ شہوات، اور ان کے اندر ہم ایسے مستغرق ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کہیں جانے کی تکلیف نہیں ہے۔ کسی ٹکٹ خریدنے کی، برائی کے لیے پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور پھر ان لذات کے اندر، شہوات کے اندر ایسے ہم مستغرق ہو گئے۔ انسان ہے، اس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے کسی شخص کو اگر خارش کی بیماری ہو، وہ خارش کرتا ہے تو اس خارش سے اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں خارش کرتا رہوں، مزہ آتا رہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب یہ خارش ختم ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے جسم پر تکلیف کتنی ہوگی اس خارش کی وجہ سے۔ وہ خارش کے دوران اس لذت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حکماء نے فرمایا کہ انسان کو لگتا ایسا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر مستغرق ہو کر، گناہوں میں ایک لذت ہے، گناہوں میں بظاہر نفس کے لیے ایک مزہ ہے، انسان اس لذت کے لیے، اس مزے کے لیے، ایک وقتی مزہ ہے، لذت ہے، انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کو حسیناؤں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، انسان برائی کی طرف جاتا ہے، ان کی قربت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو شہوات ہے، یہ جو لذات ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ مغرب کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ زنا بالرضا کی اجازت ہے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ خلوت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں تو مغرب کا قانون، ضابطہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی مرضی ہے، لائف ہے ان کی، جو مرضی کریں، انجوائے کریں، یہ جیسے مرضی جائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک مفکر کے سفر نامے کے اندر ایک رپورٹ پڑھی کہ امریکہ میں، یورپ کے اندر زنا بالجبر کے اتنے کیس ہوتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، جب تمہیں زنا بالرضا کی اجازت ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جو ہے جو چاہو کرو۔ ایسا وقت آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ روڈوں پر، سڑکوں پر، ہر جگہ فحاشی اور عریانی کر رہے ہوں گے۔ بندہ اتنا صرف کہے گا کہ یار یہ راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے، یا تھوڑا سا ہٹ جاؤ اور درخت کی اوٹ کے اندر کر لو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی یہ مت کرو، وہ کہے گا میری لائف ہے، میری زندگی ہے، میری آزادی ہے، میں جو مرضی کروں۔ فرمایا یہ صورتحال بن جائے گی۔ تو اس مؤرخ نے اور سفر نامے کے اندر یہ بات لکھی کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے خاص طور پر کہ بھئی مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر جب زنا بالرضا کی اجازت ہے تو کیا وجہ ہے کہ پھر اتنے کیسز جو ہے وہ زنا بالجبر کے ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ نفس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کے اندر یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ زنا بالجبر کرتے کرتے کرتے، زنا بالرضا کرتے کرتے کہتا ہے کہ نہیں یار، میں زنا بالجبر کی بھی لذت لے کے دیکھتا ہوں۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا ہے، یہاں تک بڑھتے 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 یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ اس مغرب کو آج نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ رشتوں کا تقدس ہے، نہ کسی بھی چیز کا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب نفس کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا جسم ہے اور تمہاری رضا ہے، جو تم کرنا چاہو، رضا کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا، یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ہمارے لوگوں کو تو اس سے غرض بھی نہیں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب خطبے کے اندر یہ باتیں ذکر بھی نہ کیا کریں، آپ کوئی ہومیوپیتھک ٹائپ خطبہ دیا کریں، ایسی ہوائی فضائی باتیں آسمان کی کر کے، نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچے، نہ کسی کو ضرر پہنچے، نہ کسی کو برا لگے، نہ کسی کو خراب لگے، ایک لائٹ سا، بالکل ویری لائٹلی، آپ کو کیا لگے مولانا صاحب، ایک لائٹلی خطبہ دے کے اور نماز پڑھا دیا کریں۔ ہم نماز جمعے کی پڑھنے آتے ہیں، آپ کے پیچھے کیوں خواہ جو ہے ہمیں بھی ٹینشن کے اندر ڈالتے ہیں، خود بھی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، خود بھی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا، ہمیں اس چیزوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے بعض مسجدوں کے اندر کمیٹیاں باقاعدہ امام کو باقاعدہ طور پر کہتی ہیں کہ غیر سیاسی خطبہ دیجیے گا، امام صاحب کوئی ایسی بات نہیں کیجیے گا، کسی کو ضرر پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کے ظلم پر
کسی ظالم، کسی حکمران، نہیں 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 حضرت ایسا نہیں کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، ہمیں مسجد کو چلانا ہے۔ ایک لائٹ سا خطبہ دیں امام صاحب، کسی چیز سے بالکل الگ تھلگ ہو۔ اور یہ جو سراؤنڈنگ کے اندر اور زمانے کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگے مولانا صاحب زمانے سے، آپ کو کیا لگے باہر سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کے اس ملک کے اندر جو مغرب کی میں بات کر رہا ہوں کہ مغرب کے اندر زنا بالرضا کا قانون جو ہے ان کے ہاں باقاعدہ آفیشل ہے۔ اب تو خیر وہ ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید چند دنوں بعد خدا نہ کرے آپ کے یہ حکمران ان کے حکم پر، مغرب کے حکم پر وہ قانون بھی یہاں لے کر آئیں۔ لیکن ایک ظالم حکمران اور ایک ظالم ڈکٹیٹر نے آدھے ہمارے ملک کی تباہی اور بربادی ان ڈکٹیٹروں نے کی ہے، کیونکہ یہ تو ان کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب نہیں دینا۔ پرویز نے، اس کا نام مشرف نہیں تھا، پرویز تھا، مشرف اس کے باپ کا نام ہے، پرویز، اور پرویز نام نے ہمیشہ اسلام کے ساتھ غداری کی ہے کہ لفظ پرویزی فکر جو ہے اس نے ہمیشہ اسلام کو، پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس پرویز مشرف نے پاکستان کے اندر وومن پروڈکشن بل کے نام سے وہ قانون پاس کروایا ہے جو مغرب کا قانون ہے کہ آپ یہاں پر جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا، نون نے بھی ووٹ دیا، کاف، لام، میم، نون، ایم کے ایم، فلانا ٹمکانا، ساری این پی جتنی ساری کی ساری، کوئی پارلیمنٹ کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو سارے سجادہ نشین اور یہ جو پیر، یہ جو سندھ کے اندر، یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر، یہ سارے جن کو ہمارے بیچارے لوگ جو ہے عقیدت کے اندر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ مخدوم خاندان، یہ ہاشمی خاندان، یہ فلانا ٹمکانا، جن کے آباء ان سب نے اس وومن پروڈکشن بل کے اندر ووٹ دیا ہے۔ اگر نہیں دیا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ فلاں نے نہیں دیا، مولانا صاحب آپ کی معلومات کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، دنیا کی بات ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بھی وہی نظام لانے کی کوشش کی گئی، اور وہ نظام عملی طور پر لایا گیا ہے، بائی لاز اس ملک کے اندر لایا گیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے پاکستان کے اوپر، آج بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ کئی سالے نوجوان ہیں، کئی نوجوان بچے ہیں جو اپنی عزتوں کو، اپنی عصمتوں کو، اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے ہوئے، ورنہ ان ظالموں نے کوئی بھی نہیں چھوڑا ہے ہمیں کہ ہم برائی کی طرف، اور بالکل مغرب کا معاشرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملا اور یہ مولوی کا نظام ہماری ترقی کو روک رہا ہے، اگر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو بالکل مادر بدر آزاد ہو لو۔ جاؤ جا کر دیکھ لو اس مغرب کو جو آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ میں نے کہا کہ بڑھتے آج جا کر دیکھیں کہ وہاں ریپ کے کتنے کیسز ہیں، آج وہاں کسی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور برائیاں کتنی بڑھتی یہ نفس کا مزاج ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نفس کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، یہ نفس جو ہے آپ کو کسی جگہ جا کر روکے گا، بریک لگے گا۔ حضرات گرامی جملہ سن لیجئے گا، بہت تحقیق کے بعد یہ پڑھ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ نفس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ اس کو آپ جتنا آزاد چھوڑیں گے، جتنا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نفس کو روکا جائے، اس نفس کو اللہ کا تابعدار بنانا جائے، اس کے لیے آپ کو سعی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ ہم نے جنت کو جو ہے، ہم نے جہنم کو خواہشات کے پردے کے اندر، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اور ہم نے جنت کو مشکلات کے اندر رکھا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا قلب پاکیزہ نہیں ہے، تمہارے پاس عمل نہیں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صرف انسان جو ہے ایک کیموفلاج کر لے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس مجمع بیٹھا ہوا ہے، نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نظریاتی اور فکری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے، کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نمازی بھی ہے، شریعت پر عمل پیرا بھی ہونا چاہتا ہے،
لیکن وہ گناہ کی دلدل کے اندر یا کسی ایسے خفیہ گناہ کے اندر ایسا لگ جاتا ہے کہ اس کے لیے چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، بظاہر اس کا جذبہ بھی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق متشرع ہے، اس کا جو لباس ہے وہ سارے کا سارا، لیکن کسی خفیہ گناہ کے اندر، کسی خفیہ شہوات کے اندر، کسی خفیہ کمزوری کے اندر ایسے انسان لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور اندر سے وہ دیمک کی طرح پھر رہا۔ اچھا، ہمارے ہاں ہم بھی محراب و منبر سے یہ سبق دیتے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن ہم یہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ایک گناہ آپ کے ان سارے وظائف کی چلمن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک ایسا گناہ ہوگا، مثال کے طور پہ غیبت کے بارے میں آیا کہ غیبت جو ہے انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جیسے دیمک کھاتا ہے، جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو اتنے سارے تسبیحات پڑھے، اتنے سارے کلمات پڑھتے گئے، لیکن ایک ایسا گناہ کیا کہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ساری کی ساری وہ نیکیاں تباہ ہو گئیں، ساری کی ساری وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اور پھر ان گناہوں کے اندر لذت ایسی ہے، غیبت انسان بیٹھتا ہے کہیں پر، غیبت کرتا ہے، اس مجلس کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے، گفتگو چل رہی ہے، ادھر سے بات کر رہا ہے بندہ، ادھر سے ہاں یہ اس طرح بھی ہے، تیسرا کہتا ہے ہاں میں ایک اور بتاتا ہوں تجھے، میں ایک اور لے کر آتا ہوں، اس سے بڑی لے کر آتا ہوں، اوپر کی محفل چل رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ گپ شپ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو پتہ نہیں کہ وہ گناہ کی دلدل کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ محفل لذت ہے، یہ محفل گناہ ہے، یہ اپنی نیکیاں ہم جتنی نمازیں پڑھی، عبادات کی، تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، سب کچھ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نوجوانوں خاص طور پر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار ہماری زبانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے تاثیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ زبان کی حفاظت کی، نہ اپنی نظر کی حفاظت کی، نہ اپنے دل کی حفاظت کی۔ بڑی مشکل سے ہم اپنے کپڑوں کو بچا چکے، بڑی مشکل سے کپڑے، آپ یقین کریں کپڑے نہ بالکل پاک صاف کپڑے پہن کے، نہ یہ پگڑی بھی بالکل پاک صاف ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، باقی ہمارا کیا پاک بچا ہے؟ یہ زبان پاک ہے ہماری، یہ نگاہ پاک ہے ہماری زبان پر غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، زبان کو ہم نے آلودہ کر دیا ہے۔ ہماری یہ نگاہ، اللہ اکبر، یہ نگاہ اگر پاک ہو تو زمین پر بیٹھ کر انسان عرش کو دیکھ سکتا ہے۔ اور نگاہ کے بارے میں نے گزشتہ 2 درسوں کے اندر ذکر کیا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون کے تحت، کہ قرآن نے کہا کہ پہلے اپنی نگاہ کو بچاؤ۔ یہ نگاہ کی بھی ایک بد نگاہی کی ایک ایسی لذت ہے، جس طرح ایک خارش کی لذت ہے، انسان کو کھجلی کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ بد نگاہی کی بھی ایک لذت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، شیطان کسی کی نیکیاں، عبادات، تسبیحات سب برباد کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نگاہوں کو بہکاتا ہے، اس کی نگاہوں کو برائی کی لذت کی طرف لگاتا ہے، حسیناؤں کو دیکھنے کی طرف لگاتا ہے، پھر بڑھتے وہ رکتا نہیں ہے، اور اس کا انجام جا کر بھیانک ہوتا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر گناہ کے اندر، غیبت سے لے کر، بد نگاہی سے لے کر، ان تمام گناہوں کے اندر ایک لذت رکھی ہوئی ہے۔ ان گناہوں کی لذت کے اندر نفس لگا ہوا ہے، اور ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جاؤ، اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنے نیک اعمال کو تم بچاؤ، اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب تم کھڑے ہو تو کیا کرو؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامًا رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاؤ۔ حضرات گرامی، نفسانی خواہشات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک لفظ استعمال کیا، ہوا، ہوائے نفس۔ ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، خواہشات لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس شخص کو دیکھا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن فرمایا نفسانی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ بات کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے اندر پڑتا گیا یہاں تک کہ آج اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ فرما لی، وہ گناہوں کی دلدل کے اندر ایسے لگ گئے کہ آخر کے اندر فَأَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِمْ، فرمایا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ حضرات گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہمارے پاس نہ آئے اور ہم محفوظ ہو جائیں، تو آج زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ قبر میں جا کے تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، میدان معاشر کے اندر جا کر تو ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہوں۔ یہودی، نصرانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان، رب کو رب نہ ماننے والا، وہ بھی میدان معاشر کے اندر دے گا۔ محشر تو بہت دور کی بات ہے، محشر تو بہت، قیامت سے پہلے قیامت، جب جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو گیا تو قبر کے اندر سارا کچھ پر واضح ہو جائے گا۔ میدان معاشر کے اندر مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا ہو گیا، تم تک کیا اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو تمہیں ڈراتا، جو تمہیں آخرت کی فکر دیتا، آخرت کے بارے میں ڈراتا؟ اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن مجید فرقان حمید نے، لفظ نذیر، انذار سے بنا۔ یہ لفظ نذیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے کہ حضور نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں حضور علیہ السلام، اور تنذیر بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھا، جہنمیوں سے پوچھا گیا، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا اور ان کی چیخ و پکار جہنم کے اندر آنے لگی، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جہنم کے اندر سے ایسے جیسے ہانڈی میں سے آواز آتی ہے ایسے آواز آنے لگی، تو کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، تو وہ جو خازن جہنم تھا انہوں نے جہنمیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا، تم جہنم کے اندر کیوں آ گئے؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ کوئی مبلغ نہیں آیا؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کوئی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنانے والا نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ہاں آیا تو تھا ہمارے پاس، اقرار کرتے، قالوا بلا بلا قد جاءنا نذیر، کہتے ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ مولوی لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ مولوی لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ مغرب بھی یہ چاہتا ہے، یہ ہمارے حکمران بھی یہ چاہتے ہیں، یہ سارے کا سارا مافیا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو محراب و منبر سے دور کیا جائے، لوگوں کو مسجد سے دور کیا جائے، لوگوں کو دین سے، جتنے زیادہ بے دین ہوں گے، باقاعدہ طور پر جو ہے ایک مافیا ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر نوجوانوں سے جب فارم فل کروایا جاتا تھا تو ان سے لکھوایا جاتا تھا کہ تم نے مذہب کی طرف نہیں جانا ہے، مذہب سے دور، ملا، مولوی، مسجد، مدرسہ، فلانا ٹمکا، نا 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 نا۔ اگر کسی کا پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ بہت مذہبی ہو رہا ہے تو اس کے اوپر پھر بندے پیچھے بندے کے پیچھے بندہ، بندے کے پیچھے بندہ، پھر اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ جب وہ نہیں مانتا تھا تو پھر اس کو کہ تمہیں مذہب کی طرف نہیں جانا ہے، باقاعدہ طور پر ان سے اس پر اوتھ لیا جاتا تھا، اور اس پر باقاعدہ طور پر ان کو، تو یہ ایسے نہیں ہوا تھا اس شہر کے اندر۔ یہ شہر کراچی میں نے کئی بار کہا ہے وہ شہر ہے پورے پاکستان کے اندر، اس بات پر اہلیان کراچی کو فخر ہونا چاہیے کہ 70 کے الیکشن میں، 85 کے الیکشن میں اہلیان کراچی نے باقاعدہ طور پر ووٹ دے کر منتخب کیا اور علماء کو اسمبلیوں کے اندر بھیجا باقاعدہ طور پر۔ یہ آپ کے لیے شہر والوں، پورے پاکستان کے اندر، یہ ہمارے پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر پیری مریدیاں، مزار، یہ وہ نعت خوانیاں، سارے کے سارے نعت خوانوں کی جو ڈائریاں ہیں ان میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار آپ کو پنجاب کے اندر نظر آئیں گے، وہاں پر نعت خوانیاں۔ تو ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ نہیں، ووٹ پارٹیوں کو دینا ہے، ووٹ ساڑی برادری دا ہے، ووٹ چودھری صاحب دا ہے، ووٹ وڈیرے دا ہے۔ یہ کراچی والوں کو اللہ نے شعور عطا فرمایا 70 کے اندر، 85 کے اندر۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں نے کہا کہ اس شہر کو مذہب سے لادین کرو، ملحد کرو، اور ان کے نوجوانوں کو بالکل مذہب سے دور کر دو۔ تو کہا کہ ان کو جب کہا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، انہوں نے کہا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء،
ہم نے ان سے کہا کہ ابھی ایسے باتیں کرتا ہے یار، ایسے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، کوئی بات ہے نہیں اس کے پاس، اپنے پاس سے باتیں کرتا جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، مسجد اقصیٰ کے محراب و منبر سے یار اتنا تو تم کہو گے کہ اپنے پاس سے آپ کو باتیں نہیں کرتے۔ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، کل میدان معاشر کے اندر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یار ہمیں قرآن کی آیات پڑھ کے نہیں سنائی گئی، ہمیں اللہ کا پیغام تو سناتا ہمارا خطیب، ہمارا عالم ہمیں اللہ کی آیات تو بتاتا کہ رب نے کیا کہا ہے، رب تبارک و تعالی، باقی اس کی مرضی ہے، باقی لوگوں کی مرضی ہے کہ لوگ مانے نہ مانے۔ لوگوں کو منانا یہ نہ نبیوں کی ذمہ داری تھی، نہ صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی، نہ آج کے علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تقریباً 1000 سال ان کی عمر ہوئی، دعوت دیتے رہے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 72 یا 80 آدمی جو ہے وہ صرف ان پر ایمان لے کر آئے۔ اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ میں کیا کروں، اب آخر کے اندر میری تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ یہ قوم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے خدایا میں نے ان کو رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا تھا اپنی طرف اتنا زیادہ یہ دور بھاگتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اتنے فرار ہوتے تھے جتنی زیادہ میں ان کو دعوت دیتا تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، فرمایا جب میں ان کو دعوت دیتا تھا تو یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے، اپنے کانوں کے اندر کپڑے ڈال دیتے تھے کہ ہمیں نوح کی بات کو نہیں سننا ہے۔ اے میرے مالک و مولا میں کیا کروں، میں نے ان کو رات کو دعوت دی، میں نے ان کو دن کو دعوت دی۔ وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے مجموع کے اندر بھی دعوت دی، میں نے خلوتوں کے اندر بھی دعوت دی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر اعتبار سے دعوت دی، اور انہیں یہ بھی کہا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تم پر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، بارشوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ بارشیں بند ہو چکی ہیں، بارشیں بند ہو چکی ہیں، سارے موسم تباہ و برباد ہو گئے، سارا نظام درم برم ہو گیا، لیکن ہم میں سے کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر میرا کوئی کردار ہوگا، آپ کا کوئی کردار ہوگا، ہماری سوسائٹی کا کوئی کردار ہوگا۔ آج ہم حکمرانوں کے خلاف تو بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے عمال اور حکمران ہوں گے۔ یہ حکمران بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ان حکمرانوں کو بھی ہم نے منتخب کیا ہے، ان حکمرانوں کو بھی ہم نے منتخب کر کے وہاں پر بھیجا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ میرا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ خدا کی قسم قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام جمعے کا خطبہ میں دے رہا ہوں، پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کوئی نکلنے کا راستہ، کوئی سبیل، کوئی چیز، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کس نے نکالنا ہے؟ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، آپ نے منتخب کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو منتخب کر کے۔ آپ بولیں گے علامہ صاحب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا 1 ووٹ ہے، میرے گھر والوں کے 4 ووٹ ہیں، 5 ووٹ ہیں۔ اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے گا تو کبھی بھی پاکستان اس بھنور سے نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ جو 75 سال کے اندر ظالم حکمران پاکستان پر مسلط ہیں، یہ جو ڈکٹیٹروں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، جو کرپٹ لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں تو بلاتا رہا لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، آنکھیں کہاں جا کر کھلیں گی؟ آنکھیں جا کے قبر کے اندر کھلیں گی، وہاں جا کے کہیں گے ہاں۔ ایک آخری جملہ جو انہوں نے کہا، وہ جملہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس ایسا ہوتا کہ جو کچھ وہ پیغام ہمیں اللہ کا دے رہے تھے، ہم اس کو سنتے اور سننے کے بعد اس کو مانتے، سمجھتے ہم۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فرمایا کاش ہم جو کچھ قرآن سنتے، اللہ کا پیغام سنتے، اللہ کی آیات سنتے، جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کا طرف سے نذیر آتا اس کا پیغام سنتے، ہم سننے کے بعد اگر ہم مان لیتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ بس حضرات گرامی، اسی پر خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا
فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو مان جائے گا، لیکن حضور تجھ سے منہ پھیر لیں گے کہ تم نے میرے دین کے لیے، میری شریعت کے لیے کیا کیا؟ میرا دین کا مذاق اڑ رہا تھا، میری شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، اور تو جو ہے اپنی عزت کو، اپنی معیشت کو، اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ ہر شخص کو فکر ہے کہ میں خراب نہ ہو جاؤں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ جو ہے یہ رش ٹوٹ نہ جائے، یہ رش کہیں اجتماع ٹوٹ نہ جائے، ان کو مجھے بچانا ہے، ان کو مجھے روک کے رکھنا ہے۔ ان کو نہیں روک کے رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو روک کے رکھو، وہ بات کرو جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پشیمانی سے، اس ندامت سے جو قبر کے اندر اور میدان معاشر کے اندر ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔